أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الحديث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی ایک اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، اور وہ ہمارا رب اور مربی ہے، جس نے ہماری ہدایت کے لیے ایک ایسی کتاب کا نزول فرمایا کہ جس کے ذریعے ہم اپنی دونوں زندگیوں کو کامیاب بنا سکتے ہیں، جس پر عمل کرنے سے دو جہانوں کی سعادتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں اور انسان کامیاب بن کر زندگی گزارتا ہے اور کامیابی آخرت میں بھی اسے حاصل ہوتی ہے. اللہ عز و جل کا جس قدر شکر کیا جائے اس کی نعمتوں پر، جن میں سے ایک بڑی نعمت دین اسلام کا ماننا ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، قرآن ہمیں عطا کی، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بعثت فرمائی. تو وہ جتنا شکر ان نعمتوں اس کے علاوہ نعمتوں پر کرے وہ کم ہے. اس کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت نیک صالح بیوی اور نیک صالح بچے بھی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہوئے نعمتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس مختصر سے اللہ پاک کی تعریف اور شکر کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ عز و جل نے اسوہ حسنہ بنا کر
رحمت للعالمین بنا کر، امام الانبیاء بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ نے اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت سے ایسی تربیت فرمائی کہ رہتی دنیا تک وہ لوگ مثال بن گئے۔ ہر پہلو سے، ہر جانب سے ان کی بہتر اور اچھی تربیت کی اور ایک بہترین قوم کو قرار پائی، جس کی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، اس حمد و صلات کے بعد میں یاسر بن عبدالقادر الجابری المدنی ابو عمار اپنے مکتب تعاونی للدعوت والارشاد وتوعیت الجالیات شرق جدہ کی جانب سے آپ تمام طلباء و طالبات کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے اس مکتب میں اور مکتب کے اس ایڈیٹوریم میں جو بن باز رحمہ اللہ ایڈیٹوریم کے نام سے مشہور ہے۔ مبارک ہو آپ کا آنا، اہلاً و سہلاً، قدوم مبارک، ایک بڑے ہی اہم علمی دورے میں جو 16واں علمی دورہ ہے اس مکتب کے تحت جو آج سے شروع ہو رہا ہے، جو بڑے ہی اہم موضوع پر مشتمل ہے، جیسا کہ آپ تک یہ خبر یا اعلان پہنچا دیا گیا ہے، اور وہ ہے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ اس موضوع پر انشاءاللہ یہ علمی دورہ آج سے شروع کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ دورہ ہر جمعہ صبح کے وقت میں اسی مکتب کے تحت، اسی مکتب کے اندر، مکتب کے اس عام میں، اس ایڈیٹوریم میں ہوتا ہے۔ لہذا ہم اللہ کی مدد سے اس نیک کام کا آغاز کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمارے مقصد کو نیک کرے اور ہماری نیتوں کو پاک کرے اور اس دورے کو کامیاب بنا دے۔ اس کے ذریعے ہمیں ایسا فائدہ ہو کہ جس پر ہم آسانی سے عمل کر سکیں اور اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کر پائیں۔ آمین۔ معزز سامعین، بچے قوم کی امانت، مستقبل کے امام اور امت کے قائد ہیں۔ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت والدین کے لیے سامان راحت و آسائش ہے۔ بچوں کی آوارگی اور بے راہ روی خاندان کی رسوائی اور والدین کی بدنامی کا سبب ہے۔ اسی لیے اسلام نے بچوں کی تربیت پر کافی زور دیا ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تقاضا تربیت کی ایک انوکھی مثال ہے۔ یہ باتیں مقدمے کی ہیں، ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ بڑی اہم باتیں ہم آپ کے لیے نوٹ کر کے لائے ہیں بطور مقدمہ۔ میں شروع سے پھر پڑھتا ہوں، غور سے سنیے توجہ کے ساتھ۔ بچے قوم کی امانت، مستقبل کے امام اور امت کے قائد ہیں۔ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت والدین کے لیے سامان راحت و آسائش ہے۔ بچوں کی آوارگی و بے راہ روی خاندان کی رسوائی اور والدین کی بدنامی کا سبب ہے۔ اسی لیے اسلام نے بچوں کی تربیت پر کافی زور دیا ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تقاضا
تربیت کی ایک انوکھی مثال ہے، اس لیے کہ علم کے ساتھ عمل ہی اصل تربیت ہے۔ جن لوگوں کے پاس علم کے باوجود الحاد اور بے دینی پائی جاتی ہے وہ عمل سے کورے ہوتے ہیں، اس لیے کہ عمل صالح تقوی کا سبب ہے، اور تقوی بہترین تربیت کا ثمرہ ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص تربیت کا محتاج ہے، اس دنیا میں ہر شخص تربیت کا محتاج ہے، اور تربیت کا یہ عمل توفیق الہی کے بغیر ممکن نہیں۔ تربیت کا یہ عمل توفیق الہی کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن مجید کی پہلی اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ جو سورہ فاتحہ کے نام سے مشہور ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین کہہ کر یہ وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مربی ہے، وہ دونوں جہاں کا رب ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا تربیت کا موضوع بیان کر کے بندوں کو تربیت پر ابھارا گیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ چھوٹا سا مقدمہ آپ کی خدمت میں جو پیش کیا گیا ہے، یہ اس لیے پیش کیا گیا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ یہ کورس کیوں کرنے آئے ہیں، آپ نے اس دورے میں جو شرکت کی ہے وہ کس لیے کی ہے۔ اس مقدمے کو سن کر آپ کو بات انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے اس کے بعد ہم اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ جن پوائنٹس پر گفتگو ہوگی وہ یہ 4 ہے جو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ تربیت کا معنی اور مفہوم 1، نمبر 2 اسلام میں تربیت کی اہمیت، نمبر 3 تربیت کے فوائد۔ یہ 3 تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اگر وقت ملتا ہے تو ہم 4تھا پوائنٹ بھی سٹارٹ کریں گے، اور وہ ہے تربیت کے وسائل اور ذرائع۔ تو یہ انشاءاللہ سلسلہ ہمارا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے نقطے سے، اور وہ ہے تربیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ غور سے توجہ سے سماعت فرمائیں، باتیں بڑی اہمیت ہیں، موضوع حساس ہے اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تربیت کا معنی اور مفہوم۔ تربیت یا التربیہ یہ عربی لفظ ہے، تربیہ عربی لفظ ہے، اردو میں تربیت اس کو کہتے ہیں، اور یہ رب سے مشتق ہے۔ رب یربی تربیتا، الرب اس کا مشتق، رب یربی تربیتا، اس سے یہ لفظ نکلا ہے تربیت۔ اور رب مالک، سید، مصلح، مطاع وغیرہ معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اصطلاح میں قرآن حدیث کی روشنی میں اصطلاح میں تربیت کا مفہوم کیا ہے، تربیت کا معنی کیا ہے۔ تربیت کا معنی اصطلاح میں بچے کی مختلف پہلو اور جوانب، بچے کی مختلف پہلو اور جوانب جیسے صحت، عقل، عقیدہ وغیرہ، ان تمام جوانب سے اس کی اس انداز میں نشوونما اور نگرانی کرنا کہ وہ ایک کامل انسان بن سکے، یہ ہے تربیت کا معنی۔ تربیت کا معنی پھر ایک مرتبہ بچے کی، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، مختلف جوانب، ڈفرنٹ اینگلز، مختلف جوانب اور پہلو جیسے صحت ہے، عقل ہے، اس کا ایمان اور عقیدہ ہے، اس کے اخلاق وغیرہ ہے، تو ان تمام پہلو، ان تمام جوانب سے اس انداز میں اس کی نشوونما اور نگرانی کرنا کہ وہ ایک مکمل انسان بن جائے یا ایک کامل انسان بن سکے،
یہ ہے تربیت کا معنی جو علماء کرام نے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ معزز سامعین، اس کے بعد تربیت دین اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ دین اسلام میں تربیت کا بہت بڑا مقام ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی نصوص شرعیہ میں بیان کی گئی ہے۔ بچوں کی صحیح تربیت کے ذریعے ہی جنت کا سامان ان کو مہیا کیا جا سکتا ہے یا جنت کا راستہ ان کو دکھایا جا سکتا ہے۔ بغیر تربیت کے، بغیر ان کی اصلاح کے بچوں کو جنت کا راستہ نہیں مل سکے گا، اور اسی طرح تربیت ہی کے ذریعے بچوں کو جہنم کی آگ سے ہم بچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر بنیں گے۔ اس آیت پر غور کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل نے ہم لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے خود کی اور گھر کی تربیت ضروری ہے۔ بغیر تربیت کے نہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی اولاد کو یا اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ محترم سامعین، معزز طلاب، طلبہ و طالبات، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ اوپر نعمتیں ہیں۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی دین اسلام ہے، وہ دین جو اللہ کا چنا ہوا ہے، وہ دین جس کو اللہ نے نازل کیا ہے اور سچا ہے۔ باقی سب باطل ہے، لوگوں نے گڑھے ہیں، اپنی طرف سے بنایا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا دین اسلام، جس کو اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کوئی شک نہیں ہے اللہ کے پاس دین صرف اسلام۔ تو یہ ہم الحمدللہ مانتے ہیں اور مسلمان ہیں پیدائشی طور پر الحمدللہ، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد نعمتوں میں سے یا بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت بیوی اور بچے ہیں۔ کسی کی شادی ہو گئی، نعمتوں میں بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا اس تک پہنچا دیا، اور اس جوڑے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد سے نوازا ہے۔ بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا دونوں ہیں یا ایک ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جس کا ذکر قرآن آیات میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم سب کو جوڑوں میں پیدا کیا اور تمہیں اولاد جیسی نعمت عطا کی۔ تو اب اس نعمت کا حق یہ ہے کہ ہم اس کا شکر بجا لیں۔ شکر کیسے؟ شکر تین طریقے سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ زبان سے، نمبر دو دل سے، نمبر تین اعضاء جسمانی سے۔ وہ کیسے؟ زبان سے شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں، زبان سے اللہ کی بڑائی بیان کریں، زبان سے شکر کے کلمات پیش کریں۔ دل کا شکر کیا ہے؟ کہ دل کا شکر یہ ہے کہ دل اس بات کو تسلیم کرے کہ یہ نعمت جو مجھے ملی ہے یہ محض اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ جیسے بچے کی پیدائش ہوتی ہے یا شادی ہوتی ہے تو نعمت ہے نہیں، تو ہم دل سے اس بات کا اعتراف کریں، دل میں یقین ہو کہ میری جو شادی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، مجھے جو بچے ملے ہیں یہ اللہ نے عطا کیے ہیں۔ یہ ہے دل کا شکر، کہ دل کا اعتراف، دل کا یقین،
دل میں اس کو بیٹھا کے رکھنا. آدھا جسمانی سے شکر کیا ہے کہ اب انسان اس نعمت کا حق ادا کرے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے اور اللہ کے احکامات پر چلے. بیوی نعمت ہے جیسا کہ میں نے کہا، تو پھر بیوی کا حق ادا کرے. یہ آدھا جسمانی. اس کے حقوق جو زوجیت کے حقوق ہوتے ہیں، کھلانا پلانا، اس کی تربیت کرنا، دین سکھانا، اس کے جائز خواہشات کی کو مکمل کرنا، یہ نعمت کا حق ہے یا نعمت کا شکر ہے. اسی طریقے سے اولاد ہے تو پھر اولاد کے بھی جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنا، یہ اعضائے جسمانی سے کیا جانے والا شکر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز عطا کی ہے تو یقیناً اس کا حق ہے. اور ان حقوق میں بالخصوص بیوی اور بچوں کے حقوق میں بہت بڑا حق ہے تربیت. بیوی کی تربیت کرنا. لوگوں تو تربیت تو بچوں کی ہوتی ہے، بیوی کی کیسی ہوتی ہے؟ نہیں، بیوی کی بھی تربیت ہوتی ہے. بیوی کی تربیت کرنا اور بچوں کی تربیت کرنا، یہ ان کے حقوق میں بہت بڑا حق ہے. کیونکہ جب تربیت ہوگی، اچھا ان دونوں کی تربیت کے لیے اپنی تربیت ضروری ہے. آدمی خود ٹھیک رہے گا تو دوسروں کو ٹھیک کرے گا. آدمی خود صحیح ہوگا تو گھر کو صحیح کرے گا. آدمی میں خود بگاڑ ہے، مرد میں خود فساد ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، تو بیوی بچوں کی کیسے وہ تربیت کر پائے؟ عربی کا ایک شاعر کیا کہتا ہے سنیے: اذا كان رب البيت ضاربا بالدف، اذا كان رب البيت ضاربا بالدف فسيمة اهل البيت الرقص والسرور. اگر گھر والا باجا بجائے گا گھر میں، شاید کہتا ہے عربی کا، اگر گھر والا گھر میں باجا بجائے گا تو ظاہر بات ہے گھر والوں کی عادت ناشنا گانا ہی ہوگا. کیا مطلب اس کا؟ مطلب وہ جیسے گھر والے ویسے. تو اسی لیے اولاد کی تربیت میں بیوی کی تربیت بھی ہے اور اولاد کی تربیت میں اپنی تربیت بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ بچے یا اولاد یہ زینت ہے دنیا کی، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے بہت بڑی. اللہ عز و جل فرماتا ہے: المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بچے یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، دنیاوی زندگی کی زینت، دنیاوی زندگی کی خوبصورتی مال اور بچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا. میں نے اس کے لیے انسان کا ذکر زیادہ مال دیا. اللہ کہتا ہے میں نے اس کو بہت مال دیا اور حاضر بچے. میں نے اس کو مال بھی دیا زیادہ اور بچے بھی دیے. تو یہ دونوں نعمت ہے اور اس نعمت کا حق یہ ہے کہ بندہ شکر گزار زندگی گزارے. اور جیسا کہ آیت میں نے پڑھی جو ہمارے اس دورے کی اہم آیت ہے، اور وہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اس آیت سے ہم لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. اس آیت پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑے ذمہ دار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ. تو پھر یہ ذمہ داری کہ میں اپنی جان کو جہنم سے بچاؤں، اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کروں. اہلیکم کہا، اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو جہنم سے بچائیں. تو اب ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری رکھی گئی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچائیں. تو یہ بہت بڑی مسئولیت ہے،
بہت بڑی ذمہ داری ہے. حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم دوسرے پوائنٹ میں اسلام میں تربیت کا مقام اور اس کی اہمیت. تربیت کی اہمیت کیا ہے؟ بھئی آپ ذمہ دار ہیں، آپ مربی ہیں گھر کے، رب البیت ہے آپ، لہذا آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر کی اصلاح کریں، ان کی صحیح تربیت کریں اور ان کو اچھا بنائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیں جو بڑی شاندار حدیث ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب ذمہ دار. بہت بڑی حدیث ہے جو بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلکم راع، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب اپنی ذمہ داری کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھے جاؤ گے. اس کے بعد آگے وضاحت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہ کون. پہلے تو عام حکم دیا، عام بات بتا دیا آپ نے، کلکم، تم سب. اب تم میں کون کون ہے؟ خطاب جب سب سے ہے تو سب میں سب آ گئے. بادشاہ بھی آ گیا، عوام بھی آ گئے، مرد بھی آ گیا، عورت بھی آ گئی، اور کام کرنے والے بھی آ گئے. اس کی مزید تفصیل آگے اپنی حدیث میں خود ذکر کرتے ہیں. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام راع ومسئول عن رعیتہ. امام جو بادشاہ ہوتا ہے مسلمانوں کا، وہ ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ. اور سے سنیے، آپ شوہر ہیں، آپ والد ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ بابا ہیں. سنیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والرجل راع، مرد بھی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. مسئول فی راع فی اہلہ، اپنے اہل کا، اہل سے مراد گھر والوں کا، اپنے گھر والوں کا وہ ذمہ دار ہے. ومسئول عن رعیتہ، اور ان کے بارے میں قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا. کس کے بارے میں؟ گھر والوں کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں. چلیے، وہ جو اندر بیٹھ کر عورتیں سن رہی ہیں، کیا ان کا بھی نام آیا ہے حدیث میں؟ جی ہاں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی نام لیا ہے. فرمایا والمرأة راعیة فی بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها. بیوی، عورت، وائف، یہ بھی ذمہ دار ہے. کہاں؟ فی بیت زوجها، باہر کی نہیں، فی بیت زوجها، اپنے شوہر کے گھر کی. دیکھیے، ساری چیزیں مرد کے کندھے پر نہیں ہیں کہ آپ ہی سنبھالیے، آپ نے پیدا کیا ہے، یہ آپ کی اولاد ہے، آپ کے بچے ہیں، ان کو آپ ہی سنبھالیے. میں پکاؤں گی، کھلاؤں گی، کپڑے دھوں گی، گھر کی صفائی کا خیال کروں گی. یہ بچے مجھ سے نہیں سنتے، یہ بچے مجھ سے نہیں سنتے. دیکھو تمہارا بیٹا ایسے تھا، دیکھو تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے، دیکھو تمہاری بچی کی کیا حالات ہیں، آپ سنبھالو اپنی اولاد کو. ارے کیا آپ کی اولاد نہیں ہے؟ یہ آپ بھی تو ماں ہیں. ڈسکشن ہو رہا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو. میں نے پیدا کیا، 9 مہینے پیٹ میں رکھے، اب سنبھالیے. میں اگر ان کی تربیت کی طرف توجہ دوں گی، میں اگر ان کو دیکھوں گی تو گھر کو کون دیکھے گا؟ پکائے گا کون آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے؟ اگر میں ان کو ٹھیک کرنے کی طرف اپنا سارا وقت دے دوں تو پھر گھر کی صاف صفائی کا اہتمام کون کرے گا؟ کپڑے الماری میں کون رکھے گا؟ کپڑے کون دھوئے گا؟ بچوں کے کپڑے کون جمائے گا؟ لہذا آپ دیکھیں. ارے نہیں بیگم، اس کے علاوہ یہ بھی بڑی اہم ذمہ داری ہے. ماں بھی ذمہ دار ہوتی ہے. دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ذمہ دار بنا رہے ہیں. وہ ان کو، یہ ان کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں کیا فرماتے ہیں؟ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، تم نہیں. آپ کو معاف نہیں کیا گیا ہے،
کہ ذمہ داری سے آزاد نہیں رکھا گیا ہے بلکہ آپ ذمہ دار ہیں. رجل ذمہ دار ہے، آپ رجل ہیں، آپ مرد ہیں. آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ الرجل راع، مرد ذمہ دار ہے، فی اہلہ، اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے. اور مائیں بیویاں یہ نہ سمجھیں کہ وہ بھی آزاد ہے، نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی نام لیا ہے. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. بیوی بھی، عورت بھی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اور جب ذمہ دار ہے تو پھر مسئولہ بھی ہے. کیا مطلب مسئولہ؟ سوال کیا جائے گا اس سے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت سے بھی اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھے گا. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب دونوں کھڑے ہوئے، دونوں کی گردنوں پر، دونوں کے کندھوں پر ذمہ داری، مرد پر بھی عورت پر بھی، شوہر پر بھی بیوی پر بھی، والد پر بھی والدہ پر بھی. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والخادم راع فی مال سیدہ ومسؤول عن رعیتہ. کام کرنے والا اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس ذمہ داری کے متعلق وہ بھی پوچھا جائے گا. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. تو تم سب ذمہ دار ہو. اللہ اکبر. تو تم سب ذمہ دار ہو، مسئول ہو، اور قیامت کے دن اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ گے. دوسری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ سائل کل راع عما استرعاه احفظ ام ضيع حتى يسأل الرجل عن اهل بيته. بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ عز و جل ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن ہر ذمہ دار سے سوال کرنے والا ہے. کیا سوال کرنے والا ہے؟ احفظ ام ضیع. جو اس کے ماتحت لوگ تھے، جو اس کی ذمہ داری میں تھے، ان کی حفاظت کی یا ان کو ضائع کر دیا. الفاظ دیکھیں، ان کو سیو رکھا دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے، یا ضائع کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا. حتی یسأل الرجل، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آدمی سے بھی پوچھے گا. کس کے بارے میں؟ عن اہل بیتہ، گھر والوں کے بارے میں. کیا معلوم ہو رہا ہے ان حدیثوں سے؟ کہ آپ، میں اور ہماری بیویاں، دنیا کے مرد اور عورتیں ذمہ دار ہیں اور مسئول ہیں کل قیامت کے دن. یہ بات اچھی طریقے سے بنیادی طور پر یاد رکھیں. اور پوچھے گا کون ہم سے؟ وہ جو علیم ہے، ہر چیز جانتا ہے، وہ جو خبیر ہے، ہر چیز کی خبر ہے، وہ جو بصیر ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، کوئی چیز اسے چھپی نہیں. سمیع ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر بات کو جانتا ہے. وہ ہم سے ہماری ذمہ داری کے متعلق پوچھے گا. معمولی بات نہیں ہے. اب جب ذمہ داری ہے اور پوچھا بھی جائے گا تو پھر تربیت ضروری ہے تاکہ ہم صحیح جواب دے سکیں. جیسے حدیث میں احفظ ام ضیع، حفاظت کی یا ضائع کر دیا، بچایا یا گنوایا. تو جب اللہ پوچھے گا تو پھر حفاظت کرنے کے لیے، بچانے کے لیے ان کی صحیح تربیت ضروری ہے، جو اسلامی تربیت ہوگی، تاکہ ہم اللہ کے پاس جواب دے سکیں. اللہ کی پکڑ سے بچ سکے. ہم کہہ سکے اے اللہ تو نے جو امانت ہمارے گردنوں پر، ہمارے کندھوں پر رکھی تھی، ہم نے اس کی حفاظت کی، ہم نے اس کو ادا کر دیا، اس امانت کا حق ادا کر دیا. کل قیامت کے دن پوچھ سکے. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے. لہذا جب اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنی بڑی چیز ہے یہ، تو پھر اس کی تربیت کی طرف خاص توجہ ہونی چاہیے. اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی خاص توجہ ہونی چاہیے، اور کما حق اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام کی اور بھی حدیثیں ہیں جو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہیں.
اب تک تو حدیث 2 ہم نے جو بیان کی وہ مسئولیت پر، ذمہ داری پر تھی، اور جو حدیثیں ہیں تربیت کے سلسلے میں، یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من عال جاریتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة انا وهو كهاتين وضم اصابعه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 لڑکیوں کی صحیح تربیت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، قیامت کے دن ایسے آئے گا، قیامت کے دن وہ میں آؤں گا اور وہ آئے گا ایسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو ملایا، میں اور وہ ایسے آئے گا. پھر سے ایک مرتبہ حدیث جو 2 بیٹیوں کی صحیح تربیت کرے بڑے ہونے تک تو وہ قیامت کے دن آئے گا میرے ساتھ ایسے. کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے تربیت کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے. اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ تربیت کی اہمیت. چلیے اور ایک حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث کرانی ہے، کہتی ہے کہ میرے پاس ایک عورت آئی جس کی 2 بیٹیاں تھیں، کچھ مانگنے کے لیے آئی، میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی تو میں نے وہ کھجور اس کو دے دیا. واقعہ مشہور ہے، جانتا ہوں کیا. ایک عورت ہے جس کی 2 بچیاں تھیں، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک کھجور کے علاوہ ایک پیس کھجور کا اور کوئی چیز نہیں تھی تو میں نے اس کو وہ خیرات میں دے دی، صدقے میں دی. تو اس نے کیا کیا؟ فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها. اس نے اس کی 2 بیٹیاں تھیں، 2 بچیاں تھیں، تو اس نے 2 حصے کیے اس کے اور اپنی 2 بیٹیوں کو دے دیا اور خود دیکھ گئی. ثم قامت فخرجت، پھر اٹھی اور چلی گئی. نبی علیہ السلام داخل ہوئے تو نبی علیہ السلام بات عالم الغیب نہیں تھے، میں نے ان کو بتایا کہ ایسے سے معاملہ ہوا، ایک عورت اپنی بچیوں کے ساتھ آئی تھی مانگنے کے لیے، میں نے اس کو دیا، اس طریقے سے یہ چیز. نبی علیہ السلام نے فرمایا من ابتلي بهذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار. جس کو اللہ تعالی بیٹیاں دے اور ایسی آزمائش میں مبتلا کرے اور وہ بیٹیوں کے تربیت صحیح کرے، فاحسن الیہن، ان کے ساتھ اس نے ضرور احسان کرتا ہے، مطلب اچھی تربیت کرتا ہے ان کی. کس کی؟ بیٹیاں. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن لہ سترا من النار، یہ جہنم سے آڑ بن جائے گی. اس سے معلوم ہو رہا ہے اسلام میں تربیت کا کیا مقام. اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا من عال 3 بنات فأدبهن وزوجهن واحسن الیہن فلہ الجنہ. جو 3 بچیوں کی صحیح تربیت کرتا ہے، ادب ان کو سکھاتا ہے اور ان کی شادی کر دیتا ہے، اللہ تبارک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے. اس سے اسلام میں تربیت کا کیا مقام ہے معلوم ہوتا ہے. یہ تو اسلام میں تربیت کی کتنی اہمیت ہے کہ اس کے ذریعے آپ کو جنت ملے گی، اس کے ذریعے آپ کو جنت ملے گی، اور ان کی اصلاح کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے گا اور قیامت کے دن جو ہے بہترین اجر اور بڑا ثواب عطا کرے گا. خود ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول کو بھیجا. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منہم، انہی میں سے، باہر کے نہیں، انسانوں میں سے ایک رسول بھیجا گیا. یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر قرآن اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے خالق کا حق ادا کرنا ہے. تو اس آیت کریمہ میں نبی علیہ السلام کے 2 اہم کام بیان کیے گئے جو اللہ عز و جل نے بیان فرمایا ہے. نمبر 1 تلاوت، قرآن پڑھ کر سنانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا. نمبر 2 تربیت کرنا، یزکیہم، تزکیہ کا معنی تربیت، ان کو پاک کرنا مطلب تربیت کرنا. تو اسلام میں تربیت کا بہت بڑا مقام ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تاکہ قوم کی تربیت کرے اور قوم اپنی ذمہ داری کو ادا کرے. آپ نے صحابہ کی تربیت کی، صحابیات کی تربیت کی، انہوں نے اپنے گھر کی تربیت کی.
تو یہ تربیت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا حق تھا، نبی علیہ السلام کی جو ہے یہ حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اور ذمہ داری تھی. علماء میں ایک بہت بڑے عالم ہے، انہوں نے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بہت اچھی بات بیان فرمائی ہے. وہ بات یہ ہے کہ بچے پودے کے مانند ہوتے ہیں، بچے پودے کے مانند ہوتے ہیں، اور اگر ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح تربیت کی جائے تو وہ اچھا پھل دیں گے کل قیامت کے دن درخت بننے کے بعد. لیکن اگر ان کی صحیح تربیت نہ کی جائے، کب؟ جب وہ بچے تو بڑے ہونے کے بعد وہ ایک ایسا درخت بن جائیں گے جس کا کوئی فائدہ لوگوں کو نہیں ہوگا. غور کریں اس مثال پر. مطلب کیا ہے کہ تربیت اگر صحیح بچپن میں ہوگی تو ایسی صورت میں ان کا فائدہ، اس تربیت کا فائدہ ہوگا. اور اگر بچپن میں تربیت نہ کی جائے صحیح تو ایسی صورت میں بڑے ہونے کے بعد جب وہ درخت کی شکل میں سخت ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں اس کا کوئی فائدہ نہ ان کو اپنی ذات کے لیے ہوگا، نہ معاشرے کو ایسے بچوں سے کسی قسم کا فائدہ ہوگا. میں نے شروع میں مقدمے میں ایک شعر پڑھا تھا، بہت اچھا اردو کا شعر ہے. وہ شاعر نے کہا یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. یہ تربیت ہے. اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ جو شعر ہے کس کے بارے میں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. اور ابراہیم علیہ السلام قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے، اور قرآن اسلام کا مصدر ہے. تربیت کی اہمیت اور تربیت کا مقام دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام کی مثال بہترین مثال ہے، جو ابو الانبیاء ہے. کیسے اپنے بیٹے کی تربیت انہوں نے کی، اپنی بیوی کی تربیت کیسے کی، قرآن پڑھیے، ان کے واقعات پڑھیے. ایک بیٹا جو بڑی مدت کے بعد ملا، اس کو قربان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ذبح کرنے کا. اللہ اکبر. غور کیجیے ذرا، بچے کی معمولی تکلیف ہم برداشت نہیں کرتے. تربیت کیسے انہوں نے کی ہوگی سوچیں آپ. بیٹے کو خواب میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ ذبح کریں، اور اس حکم کا ذکر اپنے بیٹے کے سامنے کروائیں، اور بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیجیے، آپ اللہ کے حکم پر عمل کیجیے، انشاءاللہ میں صبر کروں گا، آپ ڈریے مت ابا جان. اللہ ذبح کاٹنا بیٹے کو. وہ بیٹا جو مدت کے بعد ملا، نعمت، لخت جگر، خون ہے ہمارا، بلڈ ہے ہمارا، اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو جب یہ بات سامنے رکھی گئی بیٹے کی، وہ بیٹا اللہ اکبر کیسی تربیت تھی. کیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان جس کا حکم دیا گیا ہے کیجیے، انشاءاللہ میں صبر کروں گا. یا ابت افعل، بیٹا کہہ رہا ہے. اسی لیے شاعر نے یہاں کہا یہ کیا ہے، یہ بیٹا جو ابا کو بول رہا ہے کہ آپ اللہ کے حکم پر عمل کیجئے، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے، میں گھبراؤں گا نہیں، آپ کاٹ دیجئے مجھے. تو شاعر کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی. یہ آداب کس نے سکھائے اسماعیل کو؟ ابراہیم نے سکھائے. اور ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ مسلمان تھے. تو اسلام میں تربیت کی اہمیت ہے، تربیت کا مقام ہے. بلکہ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام ہی صحیح تربیت کرتا ہے، اور کوئی دین تربیت نہیں کر سکتا ہے. جہاں اسلام نہیں ہے وہاں تربیت نہیں. میتھس پڑھا لیں، سائنس شیپ غور کی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ کیا تھا یہ اسماعیل؟ آپ میتھس پڑھائیں، سائنس پڑھائیں، انگلش پڑھائیں، تیلگو پڑھائیں، ہندی پڑھائیں، جو پڑھانا پڑھائیں. تربیت صحیح اسلام میں. یہ ٹھیک ہے، یہ دنیا کی تربیت ہے، آگے
آگے ہم اس کو بھی بتائیں گے کہ دنیاوی تعلیم کا اس میں کیا دخل ہے، تربیت ہے اپنی جگہ ہے بس، لیکن مقصود بتانا یہ اسلام میں تربیت ہے، تربیت کا بہت بڑا مقام ہے، اور اسلام ہی سے صحیح تربیت ہو سکتی ہے. یعنی جس بچے کی تربیت کتاب و سنت کی روشنی میں نہ کی جائے اس کی تربیت نہیں ہو سکتی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ ٹھیک ہو تو ضروری ہے کتاب و سنت کی روشنی میں تربیت کرنا اس کی، پکی بات ہے. کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ مربی ہے. الحمدللہ رب العالمین، مقدمے میں آئے تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. رب کا معنی رب کا معنی ایک مربی بھی، تربیت کرنے والا. اللہ تعالیٰ سارے جہاں کی تربیت کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے قرآن، اس کا کلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس کلام کی تفسیر ہے. تو تربیت اس کے بعد کیسے ہو سکتی ہے؟ رب نے جو کلام اتارا ہے وہ قرآن ہے، اس کی تفسیر حدیث ہے. تو پھر کتاب و سنت کو چھوڑیں تو پھر کون سی کتاب سے ہم تربیت کر سکتے ہیں بچوں کی؟ اسلام ہی میں تربیت ہے، کسی اور جگہ تربیت نہیں ہے. اس کے بعد تربیت کے فوائد. تربیت کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کس کو فائدہ ہوتا ہے تربیت کا؟ دونوں کو ہوتا ہے. ماں باپ تربیت کریں گے ان کو فائدہ ہوگا، اور جس کی تربیت کریں گے وہ بچے ہیں تو بچوں کو بھی فائدہ ہوگا. اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین مثال دی ہے. بچوں کی تربیت کا فائدہ. جی سنیے آیت، سورہ کہف کی آیت، ہماری نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. کیا ہے اس آیت میں؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو یتیم بچوں کا ذکر فرما رہا ہے. دیوار کا ایک قصہ، اس شہر میں جو دو یتیم بچے رہتے تھے جن کا خزانہ ان کی دیوار کے نیچے مدفون تھا. ایک دیوار تھی گاؤں میں، اس دیوار کے نیچے ان کا بچوں کا، دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ نیک تھا. کس کا؟ اچھا، صالح نیک کا مطلب کیا ہے؟ نیک کس کو کہیں گے؟ آپ کو معلوم ہے نیک کا لفظ، صالح کا لفظ وہ جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، یعنی توحید پر ہے، اس کو نیک کہیں. جو شرک کر رہا ہے وہ نیک ہو سکتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے شرک؟ کیسے نیک ہو؟ نیک آدمی قبروں پر جا کے سجدہ کرتا ہے، ہاتھ غیر اللہ سے مانگتا ہے، قبر کا طواف کرتا ہے. نہیں، ناممکن چیزیں ہیں، جیسا رات اور دن اپوزٹ ہے ویسے اپوزٹ چیز ہے. نیک آدمی وہ جس کا عقیدہ صحیح ہو، جو اللہ کا حق اللہ کو دے. یہ سب سے پہلی بات ہے نیک ہونے کے لیے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے، یعنی ان کی اتباع کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، یعنی کتاب و سنت پر عمل کرنے والا. اللہ کا حق اللہ کو دینے والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والا، اور بندوں کے حقوق ان کو ادا کرنے والے کے اس انسان کو کہتے ہیں نیک. جو شرک کرے، جو سنتوں کی جگہ بدعت پر عمل کرے، جو لوگوں پر ظلم و زیادتی کرے، نہ ماں باپ کا حق ادا کرے، نہ بیوی بچوں کا حق ادا کرے، نہ پڑوسیوں کا حق ادا کرے، نہ وہ نیک کیسے؟ وہ چاہے دکھنے میں کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، مالدار کیوں نہ ہو،
دھن دولت کیوں نہ ہو، نیک نہیں کہہ سکتے اس کو، اچھا آدمی ہے، بڑا آدمی نہیں، بڑا آدمی تو چھوٹا ہے، بڑا نہیں ہے، بہت چھوٹا ہے. بڑا آدمی پیسے سے نہیں، بڑا آدمی اخلاق سے ہوتا ہے، بڑا آدمی دینداری سے ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ان دو یتیم بچوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ کان ابوہما صالحا، ان دونوں کا باپ، ان دونوں کا ابا، ان کے والد نیک انسان تھے. تو فاراد ربک ان یبلغ اشدہما ویستخرج کنزہما. اور کیجیے سورہ کہف. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا، تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ یہ دو بچے بالغ ہو جائیں، اپنے شعور کو پہنچ جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان دونوں کا خزانہ نکال کر دے گا. بچے چھوٹے یتیم ہیں، بڑے ہو جائیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا خزانہ جو دیوار کے پیچھے مدفون تھا وہ نکالنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ارادہ کیا. رحمت من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے. وما فعلته عن امری، میں نے اپنی مرضی سے یہ نہیں کیا. واقعہ کس کا ہے معلوم ہے، وہ جو دیوار ٹھیک کر دی انہوں نے. تو خضر جی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے، ان کا وہ واقعہ نہیں اس وقت. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اے موسیٰ یہ اس چیز کا تفسیر ہے جس پر آپ نے صبر نہیں کیا. اس سے پوچھ لیا کہ آخر کیوں آپ نے جو ہے ٹھیک کر دی. تو یہاں اس واقعے کے بارے میں یہ آیت ہے، اور اس کی تفسیر میں اللہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس واقعے میں اس بات کی دلیل ہے کہ نیک صالح شخص کی آل اور اولاد کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، اور اس نیک صالح والد کی عبادت کی برکت اور ان کی شفاعت اور سفارت کی وجہ سے ان کو دنیا میں اور آخرت میں فائدہ پہنچتا ہے، اور انہیں جنت میں درجات کی بلندی عطا کی جاتی ہے جیسا، اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ ان اولاد کو بنا دیتا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے کہ آدمی نیک ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد کی حفاظت کی. ایک بعض اہل علم نے کیا بیان کیا کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ ان کا باپ نیک تھا، تو وہ ان کا اصلی باپ نہیں بلکہ ساتویں پشت میں ان کا باپ. ایک قول یہ بھی ہے، اثر دیکھیے صالح ہونے کا دو قول ایسے سے. ایک تو اصلی باپ جو جس کے وہ بچے تھے، ایک یہ کہ ان کے باپ نے باپ کے باپ کے باپ ساتواں وہ نیک تھا. دیکھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دو یتیم بچوں کی حفاظت کی اور ان کے مال کی حفاظت کی. یہ فائدہ ہے تربیت کا. کس کا فائدہ ہے؟ اپنی تربیت کرنے کا. اگر میں باپ، اگر والد مرد اپنی اصلاح کرے، اپنی تربیت کرے کہ وہ اللہ کا اللہ کو دے، رسول کا رسول کو دے، اس کا عقیدہ توحید ہے، شرک پر نہیں ہے عقیدہ اس کا، یا شرکیہ امور نہیں ہے زندگی میں، سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، حقوق و عباد کو ادا کرنے والا ہے، نیک آدمی، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا تربیت. اس نے اپنی تربیت کی ہے، اپنی اصلاح کی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کے مال کی اللہ حفاظت کرے گا. جیسے کہ اس دیوار کے پیچھے یتیم کے دو یتیم بچوں کے خزانے تھے، جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی اور ظالموں سے بچا لیا. اس کو لٹ لے گیا وہ مال خزانہ جو چدار کے پیچھے تھا. کیوں؟ کیونکہ آدمی نیک تھا، ان کا باپ یا ان کے والد نیک تھے. تو آدمی اپنی تربیت کرے، اپنے آپ کو ٹھیک کرے، تو وہ دنیا سے چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کی بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حتیٰ یبلغا، یہاں تک کہ بالغ ہو جائے وہ، یعنی بڑے ہونے تک اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت اور ان کے مال کی حفاظت کر رہا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ نے یہ نکتہ بیان کیا، بہت اہم ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر اس سے وہ مستفید ہوتے ہیں. بصورت دیگر تربیت اگر اپنی نہ کی جائے، اپنی اصلاح نہ کرے، تو خود بھی برباد ہو رہا ہے، جہنم میں جائے، عقیدہ خراب، منہج خراب، عمل خراب، ٹھیک ہے، اور اس کے بچے بھی گئے، اس کے بچے بھی برباد ہو جائیں گے. کیونکہ جیسی بیج ویسا پھل، جیسا بیج ویسا پھل. چلیے اس سلسلے میں ایک اور ایک حدیث ہے، صحیح روایت ہے، جس میں نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان کی ہے کہ ماں باپ
اپنے بچوں کو اچھی تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دے سکتے، کوئی گفٹ نہیں دے سکتے. حدیث کا مطلب کہ سب سے اچھا تحفہ، اچھا ہدیہ جو اپنے بچوں کے لیے اولاد دے کر جا سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ اچھی تربیت، اچھے اخلاق. یا بعض روایتوں میں ادب کا لفظ آیا ہے، اور یہ سب وہی اخلاق، ادب، تربیت میں شامل ہے. تو ادب سکھانا، با ادب بنانا، با اخلاق بنانا بچوں کو، یہ والدین کی طرف سے سب سے بہترین گفٹ ہے جس کا فائدہ ان کو ہوگا. حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث. جب آدمی کی فوت ہوتی ہے، آدمی کی وفات ہوتی ہے، آدمی فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. مشہور حدیث ہے، سوائے 3 چیزوں کی. آدمی کا عمل کا کریکشن ختم اس کی موت کے ساتھ، سوائے 3 چیزوں کے. نمبر 1 صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. اگر آپ دنیا میں کوئی صدقہ جاریہ کیے، جیسے مسجد بنائے، یتیم خانہ بنائے، عام مسلمانوں کو فائدہ ہونے والا کوئی کام، صدقہ جاریہ. 2 ورڈ، صدقہ کرنا اللہ کے لیے، ریاکاری کے لیے، جاری. لوگ مستفید ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز. لوگ خالی مسجد نہیں، کنواں بھی کھود دیا، پانی کا انتظام کر دیں کسی جگہ، تو پانی پیتے رہیں جناب، تو جاری ہو رہے صدقہ جاریہ. او ولد صالح یدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، تربیت کا فائدہ. او علم ينتفع به، یا ایسا علم دنیا میں چھوڑ کر جاتا ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. تو تربیت کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، زندگی میں کیا فائدہ ہے؟ آپ مرنے کے بعد اس حدیث کو بیان کی گئی. پہلے حدیث کو ہم پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے حدیث میں مرنے کے بعد دنیا میں آدمی اپنا فائدہ کرتے رہتا ہے. اس کو زیادہ محتاج نہیں ہوتا ہے اولاد کا دنیا میں، زندگی میں عام طور پر. عام طور پر ٹھیک ہے، بڑھاپے میں لوگ ماں باپ محتاج ہو جاتے ہیں، صحیح، لیکن عام طور پر بڑھاپے میں بھی، جوانی میں بھی آدمی جو ہے اپنے اس کے لیے پیسہ ہے، اس کا اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کا کمرہ ہے، ٹھیک ہے، پنکھا ہے، فون ہے، اس کا کھانے پینے کی چیز ہے، اس کی اپنی گاڑی ہے. دیکھیے باپ اپنے لیے ساری چیزیں رکھا ہوا ہے. اولاد ہے، ٹھیک ہے، اولاد کے لیے اس نے کمایا، سب کچھ کیا، اپنا بھی خیال زیادہ کرتا ہے، پہلے اپنا ہی خیال زیادہ کرتا ہے. لیکن جب چلا جاتا ہے نا دنیا سے، لیکن اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. دنیا میں کھاتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، پیتا ہے، اپنے جسم کی بھوک کو، پیاس کو مٹاتا ہے، سوتا ہے، جسم کو راحت پہنچا رہا ہے، یہ تو کر رہا ہے وہ. لیکن آفٹر ڈیتھ یہ بڑا مسئلہ ہے. قبر، آگے قیامت، عمل کرنے کی جگہ ہے. وہ عمل دنیا میں ہوتا ہے، یہ دار العمل ہے، اور آخرت دار الجزا. ہوتے ہیں نا، سنے ہوں گے الفاظ. کیا مطلب اس کا بھائی؟ اس کا مطلب عمل آنکھ بند ہونے سے پہلے، آنکھ بند ہونے کے بعد اس عمل کا پھل کھانا. تو وہاں ایک حدیث میں اس لیے یہ بات ہے، آدمی چلا جائے اب کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنے لیے وہ، لیکن اگر جانے سے پہلے 3 کام کرنے چلے جائیں تو پھر وہاں بھی ملے گا. اس میں ایک اولاد ہے، ولد صالح، نیک اولاد. اولاد نیک بغیر تربیت نہیں ہو سکتی. تربیت کا فائدہ، ولد صالح، پیارے نے سنا، نیک اولاد. اولاد کو نیک بغیر تربیت کے، اسلامی تربیت کے، جس کے وسائل ہم اگلے پوائنٹ میں بتانے جا رہے ہیں. تربیت کے وسائل کیا ہیں؟ نہیں ہو سکتا ہے، ناممکن. قرآن و حدیث چھوڑ کر آپ سمجھے کہ اسلام نہیں، میں دنیا کی تعلیم دے کے صرف دنیا کی تعلیم سے اس کو صالح بناؤں گا، امپاسبل. کیونکہ اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. کتاب و سنت سے ہٹ کر تربیت ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. تو اس کی تربیت کریں گے تو قرآن حدیث کی روشنی میں صالح ہوگا. جب صالح بن جائے گا بس آپ جائیے، مر جائیے. تو خود اپنے آپ کو مت مانیے، مطلب جملے کا مطلب یعنی دنیا سے چلے جائیں گے آپ تو کیا ہوگا؟ وہ بچہ کیا کرے گا؟ یدعو اللہ، اللہ میرے ابا کی مغفرت کر دے، نماز پڑھے گا، سجدہ کرے گا، صالح ہوگا، سجدے میں بھی دعا کرے گا. سجدے میں نماز، فرض نماز کے سجدے میں بھی کرے گا، سنت نماز کے سجدے بھی کرے گا. اے اللہ ابا جان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے باپ کو کروٹ جنت نصیب فرما،
اللہ تو اپنے رحمتوں کی بارش ہمارے ابا پہ کر دے، اور بار بار یہ دعا پڑھتا رہے گا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ میں چھوٹا تھا ان لوگوں نے مجھ پر رحم کیا۔ یہ کب ہوگا؟ جب صالح ہوگا۔ تو تربیت کا یہ فائدہ ہے میرے معزز شاگردوں کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں خیر مل رہا ہے، اس کی دعائیں مل رہی ہیں۔ اور ایک حدیث سنو آپ کو، ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا قیامت کے دن، صحیح حدیث ہے یہ، ابن ماجہ کی صحیح حدیث، اللہ والبان نے طرف سے پڑھا، قیامت کے دن آدمی کو جنت میں درجات دیے جائیں گے، بلند درجات، اونچے درجات۔ جیسے دنیا میں ہم چاہتے ہیں نا اچھی ہوٹل میں رہے، اچھی جگہ جائے، اچھا کھائے، تو ویسے جنت میں بھی درجات ہیں۔ تو جب اس کو درجات بلند دیے جائیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ کس وجہ سے اللہ، یہ کس وجہ سے مجھے جنت میں تو داخل کر دیا گیا، اب درجات کی بلندی کس لیے عطا کی جا رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تمہارے بچے کی دعاؤں کی وجہ سے، دنیا میں تمہارے بچے کی، تمہاری اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں یہ درجات بلند عطا کیے جا رہے ہیں۔ فائدہ ہوا تربیت کا؟ نہیں ہوا؟ ہوا۔ یہ تو مرنے کے بعد ہے۔ چلو دنیا کے فائدے بھی، دنیا میں فائدے کی چیز ہے، دنیا میں بچے نیک ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ نے بچے کی صحیح تربیت کی، سب سے پہلا فائدہ وہ اپنے رب کا حق ادا کرے گا، موحد بن کر زندگی گزارے گا، مشرک بن کر زندگی نہیں گزارے گا، دنیا میں سنت پر بڑھے گا، اصلی اہل سنت و جماعت میں سے ہوگا، بدعتی نہیں ہوگا اگر آپ نے اس کی تربیت صحیح کی۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا، بدعات نہیں لائے گا دین میں کہ دین کو منہدم کر دے، دین کو جڑ سے اٹھانا، نہیں، سنت پر عمل کرے گا۔ اسی طریقے سے حقوق ادا کرے گا، کس کے؟ سب سے پہلے آپ کے، بچپن میں تربیت کر دی، اسلامی صحیح تربیت، اس کا فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ آپ والد ہیں تو اس کو معلوم ہے کہ والد کے حقوق کیا ہیں، آپ کی بیوی اس کی والدہ ہے، آپ نے اچھی تربیت کی ہے تو اس کو پتا، اس کو معلوم ہوگا کہ امی کا کیا حق ہے، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے والدین، آپ دونوں کے حقوق ادا کرے گا۔ تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی جب آپ دیکھیں گے میرا بچہ اٹھ کر نماز کو جا رہا ہے، آپ کو کیسے محسوس ہوگا؟ تھوڑا سوچیے، میرا بچہ اٹھ کر نماز کو جاتا ہے، جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ نماز کو جاتا ہے، رمضان آتا ہے بڑے شوق سے روزے رکھتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، صبح شام کے اذکار پڑھتا ہے، میرا خیال کرتا ہے، میری ضروریات کا خیال کرتا ہے، ابا کو پانی چاہیے، ابا کو کپڑا چاہیے، ابا کو یہ چاہیے، ابا کو وہاں جانا ہے، ابا کو یہ کھا رہا ہے، ابا کو پیسوں کی ضرورت ہے، بڑا خیال کرتا ہے، اور اپنی ماں کا بھی بہت خیال کرتا ہے۔ تربیت کا فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ آپ ایک سکون ہوئی ہے، کتنا بڑا فائدہ کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا، آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کو دیکھ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے، اللہ فائدہ نہیں ہے؟ آپ کو دیکھنے سے خوشی ہو رہی ہے، آپ کے دل کو اطمینان مل رہا ہے، سکون، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ باڈی کو سکون ملے، دل پریشان ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، صحیح ہے؟ دل کا سکون اصل سکون ہے۔ تو آپ نے اپنے بچے کی تربیت کر دی، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دل سکون سے رہے گا، جائیں گے کھائیں گے، زندگی آرام سے گزرے گی۔ اسی طریقے سے آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کا بھی حق ادا کرے گا بچہ، صلہ رحمی کتنی بڑی چیز، صلہ رحمی کرے گا، تربیت کا فائدہ دیکھیے، آپ نے صحیح تربیت بچے کی کر دی، بچہ صلہ رحمی کرے گا، چاچا جی چاچا، تایا پھپھو پھپھو جان، کیسی پھپھو؟ پھپھو کا حق ادا کرے گا۔ جو آپ کی بہنیں ہیں وہ دعا دیں گے، ماشاءاللہ فاروق تمہارے بچے، ماشاءاللہ اکبر تمہارے بچے، ماشاءاللہ زید کتنی بہترین تربیت تم نے کی ہے، وہ ہم کو پوچھتا ہے، ہمارا حق ادا کرتا ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ آپ کی بہنیں، آپ کے والد، دادا دادی، نانا نانی، ماموں خالہ اور پھپھو اور چاچا اور تایا، یہ سب رشتہ دار ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رشتہ داروں کا حق کا قرآن میں، آپ نے تربیت کی اس کو، اسلامی تربیت کی اس کو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے، صلہ رحمی، اور صلہ رحمی کا دیکھیے فائدے میں فائدہ،
یہ پلس 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 ہے. وہ لوگ بات سوچتے ہیں نا ڈالو پیسہ ڈپازٹ یا کیا کہتے ہیں ڈپازٹ کیا کہتے ہیں پیسہ آتا جائے فائدے پہ فائدہ فائدے پہ فائدہ ادھر سے بھی آنا ادھر سے بھی آنا. یہ فائدے دیکھیے آپ نے بچے کی صحیح تربیت کر دی صلہ رحمی وہ کر رہا ہے رشتہ داروں کو حق ادا کر رہا ہے رشتہ دار کی دعائیں وہ لے رہا ہے ٹھیک ہے. صلہ رحمی کی وجہ سے جو حدیثوں میں فائدے ذکر کیے گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے اس کا رزق پھیلا دیا جائے تو وہ رشتہ داروں کا حق ادا کرے. فائدہ ہوا دیکھیے اس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ اس کا رزق بڑھ رہا ہے اور عمر لمبی ہو رہی ہے اس یہ فائدہ ہے. اس کے علاوہ مہمان آئیں گے آپ کے گھر میں مہمانوں کا حق ادا کرے گا کیونکہ بچہ نہیں ہے تربیت آپ نے کی بچے اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کے گھر جو مہمان آئیں گے ان مہمانوں کی بہترین ضیافت وہ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو اسلام سکھایا تربیت کی اس کی. پڑوسی ہیں آپ کے پڑوسیوں کا حق ادا کرے گا. پورا دیکھیے یہ اگر ایک گھر کا حال ہوگا فائدے دیکھیے آپ تربیت کے یعنی ایک باپ جس کی کچھ اولاد یا ایک ماں بلکہ دو والدین دونوں کا آگے آ رہا ہے سب میں رول ہر ایک کا کیا کیا ہے دونوں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر دے تو اس کا فائدہ گھر سے باہر ہو رہا ہے. یہ وہ خوشبو ہے جو پھیلتی ہے. سارے لوگ مستفید ہو رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے عمرہ کرنے مہمان آیا آپ کے پاس اللہ کون سے کونے سے دنیا کے پاکستان انڈیا کے ان کو بھی خوشبو سے فائدہ ہو رہا ہے. مثال اس تربیت کا فائدہ ان کو بھی ہو رہا ہے ان کو لے جا رہا ہے لا رہا ہے خدمت کر رہا ہے ان کی پڑوسیوں کو ہو رہا ہے رشتہ داروں کو ہو رہا ہے. تو جب ایک گھر کا یہ بات ہے ایسا ہر گھر ہو جائے تو ہاں اس کو کیا ہوگا ایک گھر کا یہ حال ہے یعنی ایک ماں باپ نے اچھی تربیت کی ہر ماں باپ مسلمان اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے کتنا زیادہ امت کو فائدہ ہوگا. پوری امت نیک ہو جائے گی پوری امت مضبوط ہو جائے گی قوی ہو جائے گی. فائدہ ہوا یہ اور اس سے بہت سارے فائدے ہیں. لہذا تربیت کی طرف توجہ کی جائے. آئیے اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہم شروع کرتے ہیں اور وہ ہے وسائل تربیت کی. اور یہ اصل لبا ہے موضوع کا. ذریعہ کیا ہے کیسے کرنا تربیت چلو سمجھ میں آ گیا. تربیت کا معنی بچے کو ایک اچھا انسان بنانا شارٹ کٹ میں ایک اچھا مسلمان بنانا یہ تربیت کا مطلب ہے. اور تربیت میں اسلام کی بڑی اہمیت ہے بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے پوچھے گا ہم سے. اور پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کی تربیت کی ٹھیک ہے. اسلام میں جو ہے تربیت ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے. تربیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تربیت صحیح ہوگی بچوں کی تو بچے صحیح ہوں گے وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں گے. آپ اپنی تربیت کریں گے آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں گے. تربیت کی اہمیت سمجھ میں آ گئی. تربیت کے فائدے ابھی ہم نے سنے. انسان اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے گا تو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے. نیک دعائیں اس کو ملیں گی جنت کے بلند درجات اس کو عطا کیے جائیں گے. اور دنیا میں بھی فائدہ جو ابھی آخری پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جو ہے آپ کے اللہ کا حق ادا کرے گا دنیا میں یعنی اللہ کی صحیح بندگی کرے گا عبادت کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کرے گا علم حاصل کرے گا سنتوں پر عمل کرے گا بدعات سے بچے گا اور پڑوسیوں کے رشتہ داروں کے مہمانوں کے سب کے حقوق ادا کرتا ہے. فائدے کے سب. اب وسائل کیا ہے تربیت کے ذریعے کیا ہے تربیت کے وسائل. تربیت کے وسائل میں سب سے پہلی چیز آپ کو بتاؤں امید کے تعجب نہیں ہوگا وہ ہے تربیت کا سب سے پہلا وسیلہ کیا ہے. تربیت کیسے سٹارٹ کرنا ہے. سب سے پہلے نیک دیندار لڑکی سے شادی کرنا. بچوں کی تربیت میں شادی کا سے شادی کے بعد تو بچے آتے شاید غلطی سے شیخ بول دیے وہی غلطی سے نوٹ کر کے لایا نوٹ کیا لکھا اختیار الزوجہ الصالحہ میں نے لکھا نیک بیوی کا اختیار. تربیت میں اس کا کیسے ہوئی سنی اسے تو سمجھ ذہین لوگ ہیں وہ ذہین لوگ ہیں آپ ذہین ہے ذہین آج کل سب ذہین ہے
بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ بغیر بیوی کے بچے آتے ہیں شارٹ کٹ نہیں، بیوی ضروری ہے کیونکہ بیوی جنم دیتی ہے بچے کو، پیدا کرنے والی ماں ہوتی ہے. مرد سے بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے، مرد کے نطفے سے بچے کی ولادت ہوتی ہے، وہ ذریعہ ہے ٹھیک، لیکن ماں اس کو جنم دیتی ہے، حمل ماں کو ہوتا ہے. اور تو جب عورت ہے تو پھر ضروری ہے، اسی لیے عورت دیکھنا نہ بڑھ رہے ادھر جائے وہ ادھر ہی نہ وہاں اسٹارٹنگ ہے. تربیت میں سب سے پہلی چیز ہے کہ گھر میں جس کو لایا گیا آپ کی پیاری مسز، آپ کی پیاری بیگم، وہ پیاری رہنا قرآن حدیث کی روشنی میں، دکھنے میں پیاری رہنا، حقیقت میں پیاری رہنا. ہمارے پاس خالی دکھنے میں پیاری ہو، خوبصورت کیا ہے، کم عمر، فلاں ڈگریاں حاصل کیا ہوا، کیا بولتے بیرون روزگار، اتنی سیلری نہیں، گلف کا مقیم، اتنا کمانے والا، اتنا خوبصورت، جس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مطلب بہنوں کی شاید کڑیا، ایسے ہونہار بہترین حیدرآبادی فیملی کے لیے ایک خوبصورت قد و قال کی، ہائٹ اتنی، رنگ گورا، حسین و جمیل، اچھی پڑھی لکھی طالبہ، اس کے بھی تحقیق کرتے ایم بی اے کم سے کم، ایم بی اے کم سے کم، ایم سی کم سے کم، بی کام برابر کیا لکھتا ہے. لڑکی سے رشتہ مطلوب ہے، ٹھیک ہے، لکھتے ہیں صوم و صلات کی پابند کو لکھ دیتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ صوم و صلات کی پابند، یعنی روزہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، ایسی عورت بھی رہنا، وہ تو سب کو پڑھنا ہے. تو کہنے کا مطلب یہاں یہ ہے بچوں کی تربیت میں سب سے پہلے نیک لڑکی سے رشتہ، نیک لڑکی کو اختیار کرنا. اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں حدیث، ایک ابو الاسود الدولی رحمہ اللہ کا بہت اچھا قول اپنے بچوں کو انہوں نے کہا. ابو الاسود رحمہ اللہ کہتے ہیں قد احسنت الیکم صغارا و کبارا، بچوں میں نے تمہیں چھوٹے بچپن میں اور بڑے ہونے کے بعد میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا، یعنی میں نے تمہاری بچپن میں اور بڑے ہونے کے بعد اچھی تربیت کی، وقبل ان تولدوا، اور تمہاری پیدائش سے پہلے تمہاری اچھی تربیت کی میں نے. ایک والد نے اپنے بچوں سے کہا، والد نے ابو الاسود رحمہ اللہ نے اپنے بچوں سے کہا کہ میں نے تمہارے اے بچوں کو جمع کیے بٹھائے، بولے سنو بچوں، میں نے جب تم چھوٹے تھے میں نے تم لوگوں کی بہت اچھی تربیت کی، جب تم بڑے ہو گئے میں نے تمہاری اچھی تربیت کی، جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے میں نے تمہاری اچھی تربیت کی. بچوں کو تیسری بات سمجھ لیں گے، واٹ از دس، دو تو سمجھ میں آ گئی بات، یہ تیسری بات کیا ہے؟ پیچھے جو بات کریں بات نہ کریں. تو پیدائش سے پہلے کی تربیت کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے جب کیف احسنت الینا قبل ان نولد، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہم پر احسان کیا، اچھا سلوک کیا یا اچھی تربیت کی، وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا اخترت لکم من الامہات من لا تصدون بها، کہتے ہیں میں نے ایسی ماں لائی تمہارے لیے کہ جس کی وجہ سے تمہیں گالی نہیں دی جاتی. کیا کہا؟ میں نے تمہارے لیے ایسی ماں چنی جس کی وجہ سے تم کو برا بھلا نہیں کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو کیا مطلب؟ نیک ماں میں لے آیا تمہارے لیے. یہ ان کا واقعہ اس بات کو بتاتا ہے کہ بچوں کی تربیت شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ عام طور پر کیا ذہن ہے بچوں کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 6 سال کے بعد. اچھا وہ 2-3 سال کے بچوں کی تربیت کا تو دماغ میں نہیں ہے کسی کے، بچے کی تربیت کرنا ہے کیسا کرو، 2 سال کے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، 8-9 سال اس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے تربیت. سٹارٹ یہاں سے نہیں ہوتی ہے، تربیت سٹارٹ ہوتی ہے ماں شادی سے. آپ شادی کس سے کر رہے ہیں؟ کس لڑکی سے آپ کی شادی ہو رہی ہے؟
کتنی بڑی چیز ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، لڑکی کی شادی 4 چیزیں دے کر کی جاتی ہیں. لمالها، لجمالها، ولحسبها، ولنسبها. لڑکی کی شادی جو ہے اس کے مال کو دے کر کی جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مال، بھائی کالی سولی گوری ہماری کوئی شادی نہیں، پڑھی لکھی اور پڑھ لکھی، بڑے باپ کی بیٹی ہونا. کس کی؟ بڑے، مطلب 70 سال کی بیٹی نہیں، بڑا. یہ ہمارے پاس بہت بڑا آدمی ہے. یہ بڑا لفظ ہی غلط ہے میری نظر میں. یہ کیسا بڑے کو لفظ اچھا تھا، اس کا مدلول کیسے خراب کر دیا لوگوں نے. دیکھے ارے بڑے آدمی ہیں، بڑے کون؟ وہ زمین مارو ان کی، وہ زمین ان کی ہے. اچھا وہ شوروں مارو ان کا، وہ بھی بڑے. بڑے باپ کی بیٹی کا کیا مطلب؟ مالدار باپ کی بیٹی، بزنس مین کی بیٹی، کوئی کمپنی کا اونر ہے اس کی بیٹی، کوئی ایسے شو روم کا مالک ہے اس کی بیٹی، کوئی جو ہے شمشاباد کی زمینوں کا مالک ہے اس کی بیٹی. ایسے ایئرپورٹ کے پاس بہت زمین ہے، ایک زمین کروڑوں کی، بڑے باپ کی بیٹی ہے. بڑے باپ کی بیٹی تو مال دے کر شادی کی جاتی ہے لڑکی کی. بولے جوانی کا، خوبصورتی دے کر شادی کی جاتی ہے. آخری ہونا امی بچہ ہوگا، میرا بچہ حسین و جمیل، میرے بچے کے حساب سے رہنا بچے کی. اب دیکھ رہے مجھے کہیں ناک موٹی مل رہی ہے، کہیں کلر میں مسئلہ ہو رہا ہے، کہیں ہیڈ میں خوبصورت ہونا بول رہا بچہ آ رہا نیکسٹ منتھ آ رہا. کہاں سے؟ دبئی سے آ رہا، شارجہ سے آ رہا، جدہ سے آ رہا. کہاں سے کیا اور کیسا اس کی کیا کیا کرتا اس کو معلوم ہے. دورے میں شریک نہیں ہوتا، جدہ میں معلوم ہوگا بیٹا. اس کو دیکھ بھی، اس کو جو ہے حسین و جمیل بھی، ارے وہ دعوت سینٹر میں 15 منٹ کا رستہ جاتا نہیں. عزیز احمد اللہ درس میں نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب کے درس چلتے وہاں بھی جاتا نہیں، شیخ جواد کے درس چلتے وہاں بھی نہیں جاتا. کہاں جاتا؟ کمپنی کا تھا، آتا کھاتا سوتا. جدہ سے آ گئے تو اس وقت خوبصورت ہونا، پہلے بولا شروع سے بولا خوبصورت بیوی، خوبصورت بیوی. خوبصورت بیوی دیکھی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہوتا بتا، بعض لوگ صرف خوبصورتی دیکھتے ہیں، بعض لوگ صرف مال دیکھتے ہیں، بعض لوگ خاندان دیکھتے ہیں، بعض لوگ خاندان اور نسب دیکھتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ تم جو ہے، اچھا دین، چوتھی چیز ہے دین. بولے دین ہی، بعض لوگ دین دیکھتے ہیں. انشاءاللہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ یہ دیکھیں گے. صحیح ہے نا؟ سن رہے لڑکے دین دیکھتے ہیں. جمال دیکھیں تم کر رہا تو ابے ایمانیہ اور حسنیہ اور جمالیہ اور دینیہ. مال کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، اس کے خاندان کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے. خاندان اچھا ہونا، بے خاندان والی اچھی ہونا، بڑے خاندان کی ہونا. ٹھیک ہے. تیسری چیز جمال، خوبصورتی جو بھی میں نے کہا. چوتھی چیز دین. فَظَفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نیک دیندار عورت کو شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ. دیکھیں کیا حدیث کا مطلب بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار لڑکی سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ. حدیث میں تَرِبَتْ يَدَاكَ، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو. یعنی عربی میں جملہ ہے. تو حدیث میں نبی علیہ السلام نے کس کو اختیار کرنے کا حکم دیا؟ 4 میں سے دین، مال اور حسب اور خوبصورتی. اس کو مد نظر رکھا ہے. نہیں خوبصورت ہونا نہیں، یہ شرط دے گا. مالدار ہونا نہیں، غریب بھی چلے، خوبصورت نہیں بھی ہو چلے. تیسری چیز بڑے خاندان، بڑا خاندان بھی مشہور لوگ ہیں، نہیں مشہور نہیں بھی چلے گا. دیندار ہونا، یہ دیندار ہوگا تو کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا. دیندار لڑکی ہوگی تو آپ کی زندگی کامیاب ہوگی. اب اس دیندار بچی کو آپ لائیں گے، بچے کی تربیت آپ سٹارٹ کر رہے ہیں. ابھی آیا نہیں دنیا میں، کیونکہ جب پھل اچھا ہوگا، جب بیج صحیح ڈالیں گے تو پھل اچھا ملے گا. جب نیک بیوی گھر میں آئے گی، آپ کی بیوی نیک ہے، تو ظاہر بات ہے اس کا اثر آپ پر بھی پڑے گا. پڑے گا نہیں پڑے گا؟ اتروں والے سے دوستی کرنے کا اثر پڑتا ہے، اس میں نہیں ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کس سے دوستی کر رہے ہو. دوستی بیوی بھی دوست اٹھنا بیٹھنا اس کا ساتھ رہتا ہے, وہاں بھی دوستی کی مثال ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اچھے دوست کی مثال برے دوست کی مثال, اچھے دوست کی مثال عطر والے سے, برے دوست کی مثال لوہار سے. تو عطر والے سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اچھے دوست کی مثال کہ تم اگر عطر نہ بھی خریدو لیکن چونکہ دوست ہے تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو خوشبو ضرور آئے گی, ہمیشہ خوشبو. جب بھی آپ جا رہے ہیں بیٹھے خوشبو, آپ کے کپڑوں کو خوشبو, آپ کے ناک میں خوشبو, آپ کے بدن میں خوشبو. تو جب بیوی نیک ہوگی تو صحبت کا اثر, آپ کی صحبت ہے, آپ اس سے اٹھے بیٹھے اثر ہوگا, 100% اثر ہوگا. آپ اس کی وقت سے جو بچوں کی ولادت ہوگی وہ بچے کیسے ہوں گے, کیونکہ آپ نے نیک لایا, نیک لڑکی سے شادی کیا, دیندار لڑکی سے. تو جو دیندار لڑکی ہوگی اپنے بچوں کو دین سکھائے گی یا دنیا سکھائے گی؟ جو نیک ہوگی بچوں کو بھی. نماز پڑھنے والی بیوی ہوگی تو بچوں کو بھی اٹھو نماز پڑھو. فلم دیکھنے والے ہوگی چل چل جلدی جلدی داؤ جلدی چلو, آدھا گھنٹہ ہو گیا فلم ساڑھو گیا, 3 بجے اٹھ کے بولے تھے سعودی عرب کے ٹائم کے حساب سے 4 بجے 1 گھنٹے کا گیا پوری تک جلدی جاؤ اثر ہوتا ہے جی. اسی لیے کہا علماء نے کہ بچوں کی تربیت شروع ہوتی ہے ماں کے اختیار سے. لڑکی دیندار ہونا بہت ضروری ہے. نبی علیہ السلام اس حدیث میں بات بیان فرمائی. اور ایک حدیث سنی, اربع من السعادہ المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الكريم. یہ بھی صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں خوش نصیبی کی علامت ہے, سعادت مندی کی علامت ہے. 4 چیزیں. نمبر 1 المرأة الصالحة, نیک بیوی. خوش نصیب ہے وہ جس کو نیک بیوی ہے, سعادت مندی ہے. نمبر 2 مسکن الواسع, المسکن الواسع کشادہ بڑا گھر, سعادت مندی ہے. وہ ایک کمرے میں بخیل کر کے رہتے, پیسے بھی ہیں ڈھونڈتے رہتے, چھوٹا میں بھی ہماری بیوی دونوں شیطان میں منا باہر دے تو چھوٹا گھر بناؤ, 2 کمرے کا گھر, 1 کمرے کا گھر نہیں. المسکن الواسع سعادت مندی, کشادہ گھر. والجار الصالح, اچھا پڑوسی. لوگ گھر لیتے ہیں کہ پڑوسی کو چیک کرتے ہیں, اسکول قریب ہے نہیں, ہاسپٹل قریب ہے نہیں, وہ نہیں دیکھتے آزو بازو کون ہے محلے میں, اس بلڈنگ میں کون ہے, آزو بازو کون ہے, پڑوسی. الجار الصالح والمركب الكريم, اور آسان سواری, بہترین سواری, مطلب گاڑی اچھی ہو. یہ 4 چیزیں سعادت مندی کے صحیح حدیث میں فرمایا. 4 چیزیں خوش نصیبی اور سعادت مندی کی علامت ہے. نیک بیوی اور اچھا بڑا گھر, کشادہ اور بڑا گھر, اور اچھا نیک پڑوسی اور بہترین سواری. یہ 4 چیزیں خوش نصیب رہتا ہے, تکلیف میں رہتا ہے. تو اس میں جو بات موضوع سے متعلق ہے وہ کیا ہے, نیک بیوی کو اختیار کرنا, نیک لڑکی کا اختیار, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. نیک بیوی کی پہچان کیا ہے, وہ موحد ہوتی ہے, موحدہ, اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا. عقیدہ چیک کرنا نیک بیوی کے لیے, پہلے عقیدہ چیک کرنا. کیسے چیک کرنا, ذرائع وسائل, کہ والد کا والدہ کا کیا عقیدہ ہے, بچی کا کیا عقیدہ ہے. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ والد کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے لیکن بچی ٹھیک ہے, عقیدہ اس کا ٹھیک ہے, ایسے ہوتا ہے. تو یہ چیک کرنا آپ کو معلوم ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے, خاص طور سے موجودہ دور میں کسی کے لڑکی کے بارے میں تحقیق کرنا کہ اس کا عقیدہ کیسے ہے, مشکل نہیں. اس کے سہیلیوں کو دیکھنا, وہ کہاں پڑھ رہی ہے, کیا پڑھ رہی ہے, کسی بھی طریقے سے بہن کو بھیج کر یا کسی بھی طریقے سے جو ہے اس کو غیر شعوری طور پر محسوس نہ ہو, آپ اس لڑکی کا عقیدہ چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز نیک بیوی ہونے کے لیے سنت پر عمل کرنے والی بناؤ. بدعت ہی نہیں, 11ویں دن لیے فلاں کر رہی ہے, فلاں کر رہی ہے, فلاں کر رہی ہے, نہیں, یہ بدعت کر, یعنی بدعت کرنے والی عورت ہے, یہ نیک کیسے نہیں. تو یہ دونوں چیز, عقیدہ اس کا ٹھیک ہو اور منہج ٹھیک ہو, اور کیا کہتے ہیں اس کو, سنت پر عمل کرنے والی, اصلی اہل سنت جماعت میں سے. تیسری چیز اس کی اخلاق وغیرہ دیکھیں, کیا کرتی ہے, ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک کیسے ہے. لڑکی کے ماں باپ اگرچہ ان کے عقیدے خراب نہیں ہو, ان کے ساتھ اس کا سلوک کیسے ہے. جو باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے وہ شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتی ہے,
सोचिए आप थोड़ी देर के लिए, नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल। जिसने पैदा किया, पाल उसके बड़ा किया, बाप, वो बाप को जो है बुरा भला कहती है, वो कैसे आपके बच्चों को नेक बनाएगी, तरबियत करेगी, आप खुद तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे उसकी गली ज़बान की वजह से। मुझे लगता है तो ये बहुत अहम चेक करना कि लड़की कैसी है, अकीदा चेक करना और सुन्नतों को देखना उसके, और तीसरी चीज जो है घर में उसका रहन सहन कैसा है, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ। आपको मालूम है वो औरत जो नमाज रोजा रखती थी, नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, पड़ोसियों को ज़बान से तकलीफ देती थी, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया उस औरत के बारे में, जहन्नम है ना, तो फिर उसका मतलब बहुत बड़ा मौजूद है। तो इसलिए इसको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा गौर करने की चीज है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया फस्सालिहातु, कुरान की आयत से भी जो दलील मिलती है कि नेक सालिह कैसे होगी लड़की, औरतें, फस्सालिहातु कानितातु हाफिज़ातु लिल-गैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, जो औरतें नेक हैं वो अपने शौहरों की फरमाबरदारी करती है और अल्लाह की मुहाफ़ज़त में, अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत के साथ शौहर की गैर मौजूदगी में इज्जत और माल की हिफाजत करती है। मतलब यह है कानितात हाफ़िज़ात, दो सिफत उसकी क्वालिटी साइड में बयान की गई है, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करने वाली बहुत ज्यादा, और शौहर ने कहता है वो अपनी इज्जत और माल की जो है हिफाजत करने वाली, ये नेक औरत है, ये नेक औरत है। ये कैसे पता चलेगा? उसके अकीदे से और उसके जो है घर के माहौल से। माँ बाप की फरमाबरदार है तो भी शौहर की भी फरमाबरदार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लिहाजा अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि इस औरत की इस आयत की तफसीर में कहते हैं सालिहात से मुराद नेक औरतें हैं, कानितात से मुराद वो औरतें हैं जो अपने शौहरों की इताअत और फरमाबरदारी करती हैं, और हाफिज़ात लिल-गैब की तशरीह करते हुए अल्लामा सुद्दी रहमहुल्लाह और दीगर मुफस्सिरीन ने कहा है अपने शौहर की मौजूदगी में खुद अपने नफ्स और शौहर के माल की हिफाजत करती है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में बयान करते हैं नेक औरत हकीकत में वही है जो अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी पर मुदावमत, यानी हमेशा शौहर की इताअत और फरमाबरदारी करती है, अल्लाह और उसके रसूल का हक अदा करने के बाद शौहर के हक से बढ़कर कोई हक नहीं रह जाता है। और एक हदीस में नेक औरत की पहचान बताई गई है, सुनिए। नबी ऐसा फरमाया इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, रमजान के रोजे रखती है, अपने शर्मगाह की हिफाजत करती है, शौहर की इताअत करती है, ऐसी औरत से कहा जाएगा उदखुली मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शीत, तुम जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाओ। ये नेक औरत की क्या है भाई पहचान, और आज मुश्किल नहीं है नेक औरत की पहचान। ये जो अक़वाल, ये जो आयतें, ये हदीसें हैं, इसकी रोशनी में किसी नेक औरत को पहचानना मुश्किल नहीं है। लिहाजा बच्चों की तरबियत के सिलसिले में सबसे पहला जरिया ये है कि हम नेक लड़की से शादी करें, दीनदार लड़की को इंतखाब करें। शादी कौन करता? लड़का बोलता रहना से अम्मी, अब्बा या बहन, जिससे भी उसका कांटेक्ट ज्यादा होता है, आप मेरी शादी करना चाहते हैं, मैं तैयार, मेरी एक ही शर्त है, तो मैं शादी करूंगा वरना मैं राजी हूं। क्या शर्त है बेटे? शर्त ये है कि आप जो लड़की मेरे लिए लाए दीनदार बोल दिया, फोन कर, आप देखिए फोन करके बोल, ऐसा बोलिए पूरे अदब और एहतराम से, अम्मी जी कैसे हैं आप, तो ये ठीक है, जरा इस बात का खास ख्याल रखिए कि आप जिस घर में जा रहे हैं मुझे देखने के लिए, मेरे लिए जो बोला नेक हो, दीनदार हो, खूबसूरत हो ना हो, ये ऐसा खूबसूरती है क्योंकि रखना तो नहीं है हर हालत क्या बीवी है ऐसा मसला, घर में चीजें खूबसूरत लाके रखता आदमी बनाने के लिए, बीवी बनाने की चीज है। आपको मालूम है खूबसूरत, एक मिसाल देता हूं, गोरी है, गोरी तो ऐसी गोरी नहीं, उसको जो है गोरापन भी उसको वो भी अलग मसला है, खूबसूरती में खाली बैठ रहना होता है, वो खूबसूरती देखो देखे तो दिखना नहीं होता, उसको देखो खूबसूरत है, बाल अच्छे हैं, आंख बड़े बड़े हैं, नाक भी बड़ी अच्छी है, हेड भी बड़ी जबरदस्त है, ठीक है, सोते रहते खुतबे में सुने नमाज की अहमियत पर खुतबा, आके देखिए बीवी सोई, बेहतरीन खूबसूरत बीवी बेड पे सोई नमाज छोड़ के। आदमी एक दिन देखता, 2 दिन देखता, खूबसूरत तो बहुत है, नमाज छोड़, खुतबे में ऐसा बोले नमाज 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 नमाज, खुतबे में बोले, दर्स में सुना भाई जो है कुरान पढ़ने
کے سامنے جو ہے صبح اٹھتی ہے کے سامنے، سونے سے پہلے کے سامنے، باہر نکلنا کے سامنے، پہلے کے سامنے معلوم ٹھیک کر دیتی ہے اپنے آپ کو. اس کے بعد منہ خطرناک بولی نا، بیٹھو آدھے گھنٹے میں کھانا تیار ہوگا، گڑبڑ نہیں کرنا، کھانا بڑھاؤ. یہ بہت اچھا ہے. یہ کیا خیال ہے آپ کا ایسا؟ کتنی پیاری دکھ رہی دیکھے تو کوئی بھی بولا ارے کیا ہے دوستوں کیا بیوی ہے. اچھا دوستوں کی باتیں بھی پردہ نہیں کر باہر بے پردہ دوستوں کہاں سے لائے وہ ان کی بہنیں تو بولا کیسے کیسا ارے واقعی میں رات بھر سوچتا رہا کیا بیوی ہے تمہارا. اس دن دیکھا خوبصورت خوبصورت شادی کیا ہمیں دوست سوچ رہا کرتے میری بیوی کے بارے میں سوچ رہا ہوں کیسا دل کو کیا لگتا سوچیے ذرا. خوبصورت بنے نا کرو خوبصورت لڑکی سے کرو شادی ساری. مال 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 مل کے کرے اس کا دیکھیے مال صوفہ دیکھے وہ ہمارے گھر میں اس سے اچھا تھا. گاڑی دیکھے وہ گاڑی میں اے سی کبھی آج تک آپ شادی سے پہلے ابا کی گاڑی میں کبھی اے سی خراب نہیں ہوا گرمی میں. مال بولے نا دکھائیے آپ کو اہمیت مال کی. آپ سے زیادہ ہمارے ابا لاتے تھے، آپ سے زیادہ ہمارے گھر میں تھا. آپ کے ابا سے زیادہ ہمارے ابا کے پاس دولت 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 کے پیچھے تکلیف زندگی بھر کی. پھر بچوں کا بھی مادی ذہن بنا دے گی وہ بیٹے کمانا کمانا پیسہ پیسہ کیونکہ وہ پیسے والی ہے پیسہ کماؤ وہ خوبصورت ہے. بچے خوبصورت پیدا نہیں ہوتے توجہ نہیں دیتے یہ کیسا پیدا ہو گیا میں تو اچھی تھی یہ صحیح نہیں ہے. اگر ہم دونوں صحیح ہوتے یہ بھی صحیح ہوتا تھا. جی دینداری نہیں ہے دراصل پرابلم ہمارے پاس بچوں کا یہی حال ہے. نوز باللہ لڑکی خوبصورت ہونا خوبصورت ہونا خوبصورت ہونا خوبصورت ہونا پیسے والی ہونا خاندان کی ہونا بڑے خاندان کے پیچھے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. مال میں روکتا ہے برائی کو صاحب ارے بڑے لوگ نہیں بولنا ارے بھاگی ہوگی بڑے گھر کی بچی ہے ایسا بولتے بڑے گھر کی بچی ہوگی بھاگی ہوگی گھر سے. لیکن دیندار اگر ہوگی تو نماز پڑھے گی روزہ رکھے گی پابند ہوگی شریعت کی تابعداری ہوگی آپ کے ساتھ بات کرے گی تو کھل جائے گی. آپ دیکھیں گے تو خوش رہے گا. گھر میں آپ دیکھیں نماز پڑھ رہے اللہ اکبر سجدے میں کبھی آپ کو بھی نظر آئے گی ہاتھ میں قرآن کبھی نظر آئے گا کبھی بچوں کو تربیت کرتے ہوئے ان کو دعائیں سکھائی. سبحان اللہ یہ ہے نیک بیوی کا اختیار جس سے جو ہے گھر جنت بن جاتا ہے. آپ کو روز ذرا خوشی ہوگی صبح شام جب بھی آفس سے آپ گھر جائیں گے آپ کو خوشی ہوگی. جب بھی آفس سے آپ گھر جائیں گے آپ کو خوشی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ نیک بیوی کو دیکھ رہے ہیں. شاندار آپ کا استقبال کرے گی آپ کو کھلائے گی پلائے گی آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گی. آپ بولیں گے دل بول رہا ہے یہ کھانا آپ صرف بولیے دل کیا بول رہا حاضر ہو جائے گی وہ چیز. بیمار بھی ہوگی پھر بھی آپ کی خدمت کرے گی. نہیں بیوی بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی. چلیے اب یہاں ایک آخری بات بتا کر آج کی کلاس ہم ختم کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں یا یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نیک بیوی کا اختیار یہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے سمجھ میں آپ نیک بیوی نہیں ہے تو کیا کرنا شادی ہو گئی تھی اب آپ دورہ جو ہے یہ جوانی میں سنتے تو اچھا ہوا تھا شاید. اب تو بیوی بچے ہیں اب کیا کرنا. ایک پوائنٹ ہے میں سوچا یہ بتاؤں گا آپ کو. بیوی جو ہے نیک نہیں ہے ہم بھائی وہ زمانے میں تھے پابند نہیں تھے ہم تو ہم خوبصورت ہونا بچی کی خوبصورت بیوی لالی اب وہ دیندار نہیں ہے ہماری بیوی. سچ بات تو یہ دل بولا دل میں نہیں بولتا آپ کے سامنے نہیں بول سکتا لیکن بیوی دیندار نہیں کیا کرنا. اب شادی بھی ہو گئی بچے بھی ہو گئے اب حل بتائیے. وہ تو ٹھیک ہے یہ نوجوانوں کے لیے ہے اب جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے اب میں دوسری شادی کروں یہ بھی مسئلے ہے. بھائی اب یہ جو بیوی ہے یہ دیندار نہیں ہے میری بیوی کیا کرنا. دیندار بنا حل اس کے لیے کچھ نہیں ہوا نو پرابلم پریشان مت ہوئیے آپ. لڑکی دیندار ملا ہے خوبصورت لے کے آ گئے مالدار لے کے آ گئے خاندان والے لے کے آ گئے دیندار بنائیے اس کو. اب اس کی تربیت کیجیے آپ ابھی دیر نہیں زندگی بھی باقی ہے. تربیت کیجیے اس کی تربیت کیجیے. تربیت کیسے کریں آپ اکیلے میں نصیحت کیجیے بیوی کی. دیکھو بیگم جوانی تھی تھا اب جو ہے پابند ہو گئے نماز کی اہمیت نماز پڑھو عقیدہ پڑھو عقیدہ سیکھو توحید
ڈاکٹر مرتضیٰ بخش کے دروس ہوتے ہیں، آپ اپنی بیویوں کو لے جائیے دروس، ڈاکٹر مرتضیٰ بخش کے دروس۔ دوسرے شیخ جواد عمر حفظہ اللہ کے دروس مختلف عزیزیہ رحاب میں ہوتے ہیں، لے جائیے۔ تیسرے ہمارے عزیزیہ مسجد میں اور رحاب میں درس ہوتے ہیں، لے جائیے، لائیے آپ۔ اس کے علاوہ بھی جو مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت وہ میں بتاتا ہوں، ڈاکٹر مرتضیٰ بخش حفظہ اللہ اور شیخ جواد ان کے دروس میں لے جائیے اور ہمارے دوست میں بھی لائیے، کیوں درس کا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے ارے پاکستان سے ہے نا، ہم انڈین لوگ ہیں، وہ اپنے شاید نہیں، شیخ جواد کرناٹک کے ہیں نا، ہم جو ہے پاکستان کے، ہم نہیں، بات انڈیا پاکستان کے نہیں ہے، ان کے دروس مفید ہوتے ہیں۔ یہ صحیح دروس دینے والے لوگ ہیں، صحیح عقیدہ دینے والے، صحیح منہج سکھانے والے، اچھی باتیں بتانے والے۔ آپ اپنی بیوی کو لے جائیے دروس میں، پابند کیجیے اپنی بیوی کو، چلیے درس میں جائیں گے، مس نہیں کروا درس۔ آپ بولے ٹھیک ہے، میں آپ کہہ رہے ہیں نا کھانا پینا سب بٹھا کے پیار سے سمجھائیے بیوی کو، ٹھیک ہے، آپ علم حاصل کرنا ضروری ہے، لہٰذا جہاں جہاں اردو کے اہم دروس ہو رہے ہیں جدہ میں، ہم جائیں گے وہاں، بیوی کو لے جائیے، درس کا فائدہ ہو۔ جو بات آپ کے منہ سے وہ نہیں سنتی ہے، عالم کے منہ سے سن لیتی ہے، ہوتا ہے ایسا۔ مسجد کے دروس کا بہت گہرا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، اللہ کے گھر پر بیٹھ کر جو دروس ہوئے جاتے ہیں جی۔ اس کے علاوہ بھی دعوت کے دروس ہیں، ڈاکٹر صاحب کے وہاں بھی درس ہوتے ہیں، دروس میں جو ہے بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، اصلاح ہوتی ہے ویڈیو اس طریقے سے۔ اس کے علاوہ اکیلے میں کتابیں دینا، اس کو کتابوں کا عادی بنائیے، جو فلم گانے بجانے کو دیکھنے والے بند کر دیجیے، بولے نہیں خلاص یہ کتاب پڑھو، اردو میں کتابیں خرید کے دیجیے، انگلش پڑھنے والی ہے آپ کی وائف، انگلش میں کتابیں دیجیے، ہو گیا۔ ایک اور ایک اچھا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، اپنی بیوی کو جو ہے، نیک عورت کون ہے چیک کیجیے، کس کی بیوی نیک ہے، ان سے دوستی کرائیے، فائدہ۔ اب بیوی کو نیک بنانا ہے، اس بیوی کو جو ہے اس کی سہیلیاں، اگر سہیلیاں غلط ہیں، غلط گھروں میں آنا جانا ہے، بند کر دیجیے، اب تک دوستی تھی ٹھیک ہے، اب نہیں، کیونکہ وہ گھر صحیح نہیں، وہاں سے جو ہے تم کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ اب صحیح گھر کون سے ہیں جدہ میں، اچھی عورتیں ہیں، نیک عورتیں ہیں، نیک بیویاں ہیں لوگوں کی، ان سے دوستی کرائیے جی۔ جیسے بہت اچھا جملہ ہے، بہرحال کیا بتاؤ، اگر پیسے دے کر اچھے دوست کو خریدنا پڑے تو خریدو، اگر پیسے دے کر بری دوستی کو چھوڑنا پڑے تو پیسے دے کر چھوڑو۔ کہتے ہیں نا یہ جملہ اردو میں مشہور ہے، کیوں؟ اس کی اہمیت ہے دوست کی۔ حدیث میں نے جو ہے عطر والے سے دوستی کرنا لوہار سے دوستی کرنے کی مثال ہے۔ لہٰذا آپ کی بیوی جب اس کی اچھی سہیلی ہوگی، دیندار سہیلی ہوگی، تو آپ کی بیوی کیا ہو جائے گی؟ دیندار ہو جائے گی۔ یہ اور اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے اپنی بیوی کو آپ نیک بنا سکتے ہیں۔ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ، بچوں کی تربیت کے وسائل میں اور کیا چیزیں ہیں جو آگے انشاءاللہ آئیں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ جانے سے پہلے کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔